اللہ کا کرنا عائشہ صدیقہ اس سفر میں ساتھ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو اللہ کی نظر میں کیسے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہار مانگ لیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے عورتوں اور بیویوں کا اپنے خاوند کے لیے میک اپ کرنا زیب و زینت کرنا شریعت میں بڑی تاکید کی گئی ہے. اس بات کی سمجھ آئیے، بیویاں دا اپنے خامدہ واسطے میک اپ کرنا، بن سنور کے خامد واسطے رمنا، اے شریعت دے اندر بڑی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے اس بات کی. ہمارے ہاں الٹی گنگا چلتی ہے، بندہ گھر ونجے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا انہوں نے، ٹھیک ہے. تے ونجنا ہوئے بازار شاپنگ واسطے، ہمیں کڑوی باتیں نہیں کرتا. بازار شاپنگ کے لیے جانا ہو ہماری خواتین نے، اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. گوانڈیاں دی شادی ہوئے، پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کوئی خوشی کا موقع ہو، اس وقت اپ ٹو ڈیٹ ہو کے بن سنور کے، لیکن خامد کے لیے اللہ معاف کرے. آئیو شریعت کے خلاف چلنا ہے، بس ہمارا مزاج بن گیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن سے ہار مانگا، کیوں؟ خامد ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد ساتھ ہیں، اور خامد کے لیے میک اپ کرنا، خامد کے لیے زیب و زینت کرنا شریعت میں بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کا کرنا، یہ چلے گئے سفر پہ، واپسی پہ آ رہے ہیں، راستے میں پیراؤ ڈالا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضے کے لیے، یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے، تقاضے اور حاجت کے لیے اپنی سواری سے، اپنے خیمے سے نکل کر دور سائڈ پہ چلی گئیں، اور وہاں پر اپنی فراغت کے بعد واپس آ رہی ہیں. جب قافلے کے قریب پہنچی، اچانک جو گلے میں ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار کوئی نہیں ہے، ہار کوئی نہیں ہے. توجہ کر ذرا، یہ صحیح سچا حدیث کا واقعہ ہے. گلے میں ہار کوئی نہیں ہے. پریشان ہو گئی کہ یہ مانگا ہوا تھا تے منگی ہوئی شے اتنی اوکھی ہوندی ہے، پاؤں نہیں پتہ کون پتہ آپ کو، منگی ہوئی شے اوکھی ہوندی ہے نا، او ٹائم نہیں ہے. ایک عورت نے نا پڑوسن عورت سے کہا، بھئی یار وہ فلاں جو گھر والے ہیں نا، ان کی ہے کچھ شادی وغیرہ، تو مہربانی کر شال چادر نہیں ہوتی، یہ مجھے دے دے، تیرے پاس 2 ہیں، ایک مجھے دے دے، تو بھی بھگتا لے گی، میں بھی بھگتا لوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. چادر لے لی اس سے، اوڑھ کے چلی گئی. وہاں پہ بیٹھے تھے وہ، نیچے دریاں شریاں بچھی ہوتی ہیں، دیسی ماحول تھا، تو بیٹھی تھیں. تو چادر کچھ زمین پہ لگ رہی تھی، جس عورت نے مانگی ہوئی تھی نا چادر، جو اس نے اوڑھی ہوئی تھی اور زمین پہ ٹچ ہو رہی تھی. تو وہ جس کی چادر تھی نا، اس نے کہا میری بہن چادر کنج بات تلے لگ دی پئی ہے. خیر اس نے ٹھیک کی. پھر عورتیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے چادر لگی، اس وطلا مارا میری بہن تھوڑا جا چادر نو کنجبا. پھر اس نے سمیٹی چادر. تیسری دفعہ پھر اس نے کہا چادر میری بہن تلے پہ لگ دی. بس کہ اللہ دا واسطے انہوں کو ناسچا میرے کو مانگ کے آندیس، بار کیوں میں نو آدھی. تو بھئی مانگی ہوئی چیز تو ویسے بھی ذرا مشکل ہوتی ہے نا. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن سے مانگا تھا، غیر تو تھا کوئی نہیں، ان سے ہار مانگا ہوا تھا. بڑی پریشان ہو گئی، ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار نہ ملا، واپس آئی. خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی ڈھونڈنا شروع فرما دیا. صحابہ سے بھی فرمایا، صحابہ ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈو. ہار ڈھونڈنے لگ گئے. ٹائم گزرتا گیا.
ہار نہیں مل رہا۔ اللہ کا کرنا نماز کا ٹائم بھی قریب آ گیا کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تیری بیٹی کے ہار کی وجہ سے اب پورے قافلے والوں کی نماز قضا ہونے والی ہے، یار یہ حالت ہے تمہاری۔ ابو بکر صدیق کو یہ بات جب کہی تو حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، اندر چلے گئے خیمے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر رسول اللہ کا سر مبارک تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق گیا، بیٹی کو آہستہ آواز میں اور سخت الفاظ میں ڈانٹا اور اس کو اس طرح پسلیوں کے اندر پنجے بھی مارے، ٹھوکرے بھی ماری، تکلیف بھی دی کہ تیری وجہ سے سارے صحابہ کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آنسو بھی میرے نکل آئے، لیکن میں ہلی نہیں، اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ کیسی وفادار بیوی ہے بھائی، اللہ ساریاں گھر والیاں نو انجار وفادار بنائے۔ کیا آمین تا آکھو یار، اور مطلب دعا قبول تھی بنے بھائی، اچھی بات کہہ رہا ہوں نا، اللہ کرے دعا قبول ہو جائے، انشاءاللہ ہوگی، سب کی وفادار ہوں گی جی انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کہتی ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق واپس چلے گئے، ہار کوئی نہ ملا، نماز قضا ہونے والی ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا اس بات پہ آ گیا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی بھی محبوب ہے اور اللہ کی بھی محبوب ہے۔ اللہ نے کیا کیا کہ عائشہ کی وجہ سے سب کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک حکم نازل فرما دیا، 5واں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر ولم تجدوا وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ اور لوگوں اگر تم سفر میں ہو یا تمہیں وضو کی ضرورت پڑ گئی ہے اور یا اگر تم اپنی بیویوں کے قریب پہنچ گئے ہو اور تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں ہے تو سن لو، آج عائشہ کے ہار گم ہونے کی وجہ سے یہ جو نماز لیٹ ہو کر قضا ہونے کا خطرہ ہے، عائشہ کی وجہ سے میں اپنا قانون تبدیل کر کے تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں، اگر پانی نہ ہو تو اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھو عائشہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک عورت کی وجہ سے شریعت کا قانون ہی تبدیل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا بغیر وضو کی نماز، پتہ ہے تو فتویٰ دسا، ایک فتویٰ بتاؤں، بغیر وضو کے اگر ایک بندہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جان ایک کہتا ہے یار گمان تھا بے وضو ہے، نماز شروع کر دی، یاد آیا بے وضو تو نہیں تھا، توڑ دی، دوبارہ وضو کر کے نماز شروع تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، پتہ نہیں تھا، یاد آیا بھائی یار میرا تو وضو تھا نہیں تو میں نے تو نماز پڑھ لی، دوبارہ جا کے وضو کرے نماز پڑھے، کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں بیٹھ کر، ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے میرا وضو نہیں ہے، کیا وضو تو کیری لوڑ ہے، پڑھو انہیں یار، ٹھیک ہے۔ اب بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی بات بتا دوں، آج کل بھی باتیں ذرا آ رہی ہیں لیکن بہرحال ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ ایک جنازہ دے اندر بیندے ہوئے ہیں، اتھے بھی وضو دے اہتمام کیتا کرو۔ میں کفر کا فتویٰ تو نہیں بتاتا آپ کو، لیکن یاد رکھیے گا وہاں پر بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جائز بغیر وضو کے وہ نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ جنازہ کھڑا ہو چکا ہے سامنے، آپ آ رہے ہیں اور آپ اگر وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو جنازے کی ہوتی ہیں کتنی تکبیریں؟ 4، اللہ اکبر سبحانک اللہ، اللہ اکبر درود پاک، اللہ اکبر دعا، اللہ اکبر سلام، بس اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 یا 2 منٹ،
2-2.5 منٹ لگتے ہیں نا، تو ایک بندہ وضو کرنے بیٹھ جائے اس کو بھی 2-3 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر یہ بندہ وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے اور ادھر سے جنازہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اب یہ جو ہے وضو کرنے بیٹھے گا تو جنازے سے رہ جائے گا نا۔ تو شریعت نے یہاں پہ رخصت دی ہے، کون سی؟ بغیر وضو دے نہیں، شریعت کہتی ہے ادھر ہی مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جا، وضو شوضو نہ کر۔ سمجھ آئی مسئلے کی؟ یہ سنو یا نا مسئلہ آگے تو انہوں پتہ ہو سی، ہاں ذہن میں رکھو۔ کبھی آتا ہے نا ایسا جنازہ کھڑا ہو گیا اور آپ جو ہے بالکل لیٹ ہیں، ان ٹائم پہنچے ہیں، جنازہ کھڑا ہو گیا، اس وقت وضو شوضو چھوڑو، اس وقت تیمم کرو۔ اللہ دا واسطہ اے نہ آکھے بھئی عزیر شاہ آکھے وضو نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں اس وقت جب بالکل جنازہ سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا ہے اور آپ وضو کرنے بیٹھیں گے، جنازہ رہ جائے گا، فقہاء علماء بیٹھے، مولانا فضل اللہ صاحب بیٹھے، ایسے ہی ہے نا جی حضرت، ایسے ہی مسئلہ، پوچھو علماء سے۔ تو اس وقت آپ وضو کو پینڈنگ کریں، تیمم کریں اور تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ بہرحال ٹائم اصل جو مقصود تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات بتانا، وہ تو اب پوری ہو نہیں سکی، چلو کوشش کریں گے اگلے جمعے پہ کچھ نہ کچھ اس کو ٹچ کریں، لیکن ایک بات آخر پہ سن لو، ایک آدھا منٹ، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے تیمم کی آیات اتری، اور عائشہ صدیقہ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے وضو والا قانون تبدیل کر دیا سفر کی حالت میں، عذر اور مجبوری کی حالت میں، اور بتا دیا لوگوں عائشہ صدیقہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بتا دیا لوگوں کو۔ اور ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ آخر پہ، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں؟ ایسے ہی ہے، صحابہ کرام اللہ کے سچے ولی ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا۔ یاد رکھو میری بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، شیخ سلطان بہو رحمہ اللہ ہوں، شیخ سلطان زکریا رحمہ اللہ ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اس کے ایماندار ہونے پر ہمارے پاس سوائے اچھے گمان کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں توجہ کرو، ان جتنے بھی بزرگان ہستیاں ہیں، ان کے ایمان پر ہم صرف اچھے